اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے اناؤنس کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی I'll be coming live with one of the most humble personalities I've met and one of my mentors۔ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کہ 2013 I went to UAE and it was a life changing experience، اور اس میں میری ملاقات یہ جو گیسٹ ہیں آج کے ہمارے نثار بھائی سے ہوئی، اور وہ ساری کیا سٹوری ہے انشاءاللہ تعالی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے مجھے بتا دیجئے کہ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے اور ہماری ویڈیو سٹریمنگ بھی ٹھیک آ رہی ہے۔ آئی ہوپ کہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گی۔ کومنٹس کے ذریعے کائنڈلی مجھے جو آپ لوگ بتا دیجئے۔ سو ایز آئی واز ٹیلنگ یو کہ آج کے میرے جو گیسٹ ہیں بہت ہی آنریبل، بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں۔ ہی از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ۔ As I announced in my status کہ back in 2013 I was going through a decision making process۔ ہر بندے کی لائف میں ایسی سٹیج آتی ہے کہ بندہ کوئی ڈیسیجن لینا چاہتا ہے۔ So it was then that I went to UAE and we were invited by Nisar bhai who is my today's guest, and mashallah such a kind gesture, such a noble gesture کہ Nisar bhai said to us that he can train us in public speaking because we were at that time trying to learn public speaking, trying to know how of public speaking۔ تو میں اور میرے 3 دوست جو ہے مل کر دبئی گئے، 2013 کی بات ہے، اور وہاں پر نثار بھائی سے ملاقات ہوئی، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نثار بھائی کو جزا دے کہ نثار بھائی نے فری آف کاسٹ، مطلب اٹس پریٹی امیزنگ کہ ماشاءاللہ جس سٹینڈرڈ کے ساتھ نثار بھائی آ رہے تھے، جس پورٹ فولیو کے ساتھ، he gave us free training alhamdulillah for 3 wonderful jam packed days of public speaking training، جس میں انہوں نے ہمیں ہوسٹنگ، خطبہ دینا، خطبہ کس طرح دیتے ہیں پوڈیم پہ کھڑے ہو کے، اور سپیچ کس طرح سے دیتے ہیں صرف ایک مائک کے سامنے کھڑے ہو کے، اور اگر آپ نے ہوسٹنگ کرنی ہے ہوسٹنگ کیسے کرنی ہے، ڈیبیٹنگ کیسے کرنی ہے، آپ نے ڈیبیٹنگ سکلز انہوں نے ہمیں بتائے، اور کیمرے کے سامنے آپ نے کھڑے ہو کے کس طرح سے بات کرنی ہے۔ سو آئی ہوپ کہ نثار بھائی میری ابھی غلطیاں نہیں نوٹ کر رہے ہوں گے بیکاز ہی از مائی ٹیچر ان دس ریگارڈ۔ سو ایٹ دیٹ ٹائم نثار بھائی بس انشاءاللہ میں ایکسائٹیڈ اتنا ہوں، تھوڑا سا میں جو ہے وہ آپ کا انٹروڈکشن ایک بار کرا لوں، تو پھر انشاءاللہ تعالی میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ اس پہ بات کریں۔ سو ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز گوئنگ تھرو دس ڈیسیجن میکنگ پروسیس کہ میں اپنے کیریئر فیز میں تھا۔ میں نے نثار بھائی سے یہ مشورہ لیا کہ آیا میں انجینئرنگ کیریئر کو پرسو کروں کیونکہ میں میکینیکل انجینئر ہوں، یا میں اسکالر بن جاؤں پراپر مدرسے میں جا کے، جیسے کہ ہمارے ہاں مدرسے کا ایک سسٹم ہوتا ہے، یا میں ایجوکیشن کی فیلڈ میں جاؤں اور میں ایک دائی بنوں۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے کہ اس طرح کے پریکٹیکل دائز بہت کم ہیں کہ اپنے ورک پلیس میں جائیں وہ اور جا کر دعویٰ کا کام کریں۔ سو ہی واز دا پرسن ہو کلیئرڈ مائی مائنڈ، who gave me this advice کہ آپ ایجوکیشن کی فیلڈ میں جائیں، بہت آگے جائیں، اور آپ اپنی ہی فیلڈ میں رہ کر، یعنی ایجوکیشن کی فیلڈ میں رہ کر آپ دعویٰ کا کام کریں۔ اگر آپ کارپوریٹ سائٹ پہ جائیں گے تو obviously وہاں پر آپ کو ٹائم بہت دینا پڑے گا۔ So I owe a lot to him and I am very much excited today to be talking to نثار بھائی۔ Just a moment، میں اس کو جی تاکہ مجھے نثار بھائی کی یہاں پر آواز بھی آئے۔ So welcome نثار بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، اور محمد علی، یقیناً ایک میزبان کا حق شاگرد سے زیادہ ہوتا ہے، تو آپ میرے میزبان ہیں، میں آپ کا گیسٹ ہوں، تو آپ کا حق جو ہے میرے شاگرد سے زیادہ ہے۔ تو یو ڈونٹ وری اباؤٹ دی مسٹیکس دیٹ یو کمٹ ٹوڈے۔ اور ان 5-6 سال میں جو ہماری ملاقات ہوئی، اس کے بعد میں نے آپ کے فیس بک کو فالو کیا، آپ کی ترقیاں سنی، آپ کے اسٹرگلس دیکھے، لوگ آ کے بتاتے تھے، شیئر کرتے تھے، کچھ آپ نے چھپا، کچھ لوگوں سے میں نے حاصل کیا کہ میں آپ سے محبت کرتا تھا۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ آپ ایک پودے سے لے کر ایک پیڑ کی طرح بنتے جا رہے تھے ماشاءاللہ۔ اور یقین مانیے کہ آج میں اگر یوتھ کلب میں کسی کو کہتا ہوں کہ آپ کسے جانتے ہو یوتھ کلب میں، تو کہتے ہیں محمد علی، حالانکہ یوتھ کلب میں بہت سارے مقرر ہے، لیکن دے پٹ یور نیم فرسٹ۔
اور اس کو میں شہرت نہیں سمجھتا ہوں, اس کو میں عزت سمجھتا ہوں. اور عزت اور شہرت میں فرق ہوتا ہے. عزت کے پیچھے آدمی دوڑتا ہے, اپنا برانڈنگ کرتا ہے, اپنا مارکیٹنگ کرتا ہے, اپنے آپ کو ہیرو بناتا ہے, اور عزت اللہ کی طرف سے آتے ہے, وہ تو عز من تشاء. تو الحمدللہ دین کے نسبت سے آپ نے جو سیکریفائس کیا, قربانی دی, آپ نے اپنے کارپوریٹ کریئر کی, اور میں نے کہا تھا آپ سے کہ کارپوریٹ کے اندر ڈینجرس بہت ہے, اس میں آپ کو کمپرومائز بہت کرنا پڑے گا. لیکن آپ اسکول میں جائیں گے تو آپ کو ریڈی میڈ آڈینس ملیں گے, آپ کو کوئی پبلسٹی کی برانڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کلاس میں چلے جاؤ, اسکول میں چلے جاؤ, بچے بیٹھے ہیں, آپ کا آڈینس ریڈی ہے. تو آپ نے اسی طرف پر آپ اسی پر چلے الحمدللہ, جو یقیناً محمد علی مجھے آئی بہت خوشی تھنک ہوتی ہے جب. نثار بھائی, میں آپ سے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل آپ کی کیا مصروفیت ہے, اور اتنے سال میں اب تک ماشاءاللہ آپ نے کیا کورسز وغیرہ شروع کیے ہیں, اینڈ وٹ آر یو اپ ٹو دیز ڈیز؟ بیسیکلی بائی نیچر میں ٹیچر ہوں, بائی پیشن. اور میں کسی بھی لائن میں جاتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے اسی لائن کے اندر ٹیچر بنا دیتا ہے. میں دبئی میں بزنس کرنے گیا, سوچا کہ ہم بھی پجیرو وجیرو خریدیں گے, BMW خریدیں گے, لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بزنس کا ساتھ بنا دیا. میں باریکی سے سیکھنے لگا بزنس. درزیوں کی دکان میں بیٹھتا تھا, لانڈری کی دکان میں بیٹھتا تھا, سیلون میں بیٹھتا تھا, ریسٹورنٹ میں بیٹھتا تھا, بزنس کی باتیں کرتا تھا, دیکھتا تھا. تو میرے پاس ایک نئی لائن آ گئی, بزنس دا ٹریڈیشنل وے, ناٹ انٹرپرینر. ٹریڈیشنل بزنس الگ ہوتا ہے, انٹرپرینرشپ میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہے, اکویٹی ہوتی ہے, انویسٹرز ہوتے ہیں, کروڑوں روپے کا فنڈ ہوتا ہے, پھر ہاتھ اوپر کر دیتے لوگ, بھیا فلاپ ہو گیا. لیکن جو ٹریڈیشنل بزنس ہوتا ہے وہ فاؤنڈیشن سے بڑا ہوتا ہے, چھوٹے پودے کی طرف, پھر وہ خود بڑا ہو کے پیڑ ہو جاتا ہے. تو یہ بزنس آج بھی پینڈنگ ہے, اور آج بھی اگر کوئی شخص اس میں حاصل کرنا چاہے تو سیکھ سکتا ہے. تو بیسیکلی میں نے یہ ٹریننگ شروع کی, اس کے بعد فری لانسرز کے لیے میں نے ٹریننگ شروع کی. کوئی ویڈیوگرافر ہے, کوئی کوچ ہے, کوئی سپورٹس کوچ ہے, کوئی میتھس ٹیچر ہے, کوئی عربک ٹیچر ہے. یہ فری لانسرز ہوتے ہیں, یہ نوکری نہیں کرتے ہیں, نہ یہ لوگ بزنس کر پاتے ہیں. تو فری لانسرز کی ایک بڑی کمزوری میں نے دیکھی دنیا بھر میں, کہ یہ اپنی ویلیو کے مطابق پیسہ مانگنے سے شرماتے ہیں یا ڈرتے ہیں. رائٹرز, کنٹینٹ رائٹرز, ویڈیوگرافرز, گرافک ڈیزائنرز, یہ سارے فری لانسرز جو ہوتے ہیں, جو کانٹریکٹ پہ کام کرتے ہیں, یہ لوگ ہمیشہ انفیریٹی کمپلیکس میں رہتے ہیں کہ کام نہیں ملے گا. تو بہت لوگ ہیں, تو ان کے لیے میں نے ٹریننگ کی تھی حیدرآباد میں, حیدرآباد کے اسکول میں نے ٹریننگ کی تھی جی, اباؤٹ ہاؤ ٹو ڈو فری لانسنگ. اور مین چیپٹر تھا ہاؤ ٹو آسک منی, پیسہ کیسے مانگنے کا. اور وہ ماشاءاللہ کافی لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں. دیر ور اراؤنڈ 70 پیپل ان دا لائف کلاس, ناٹ ویبینار, لائف کلاس. 70 پیپل ور دیر بیفور کورونا ٹوک پلیس. اور لگتا ہے ایسا کہ جب اپنے شاگرد اچھا پرفارمنس دیتے ہیں تو ہر استاد کو خوشی ہوتی ہے, فیڈ بیک لیتے رہتے ہم. تو یہ دو میری مین مصروفیت, اور ایک کتاب لکھ رہا ہوں آج کل میں, ہاؤ ٹو بی این انفلوئنسر آن ٹیلی ویژن, یوٹیوب, انسٹاگرام, فیس بک. انفلوئنسر کیسے بننا ہے, اس کے لیے آپ کو سیلیبریٹی ہونا ضروری نہیں ہے, آپ دال روٹی کمانے کے لیے انفلوئنسر بن سکتے ہیں. اس کی ایک کتاب ایک محترمہ ہے اس کے ساتھ مل کر لکھ رہا ہوں, کیونکہ ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے, 60-70,000. ان کے پاس ایکسپیرینس ہے, اسٹرگل سٹوریز ہے, لیکن لکھنا نہیں آتا ان کو. مجھے لکھنا آتا ہے لیکن اتنی سٹوریز نہیں ہے میرے پاس. تو ہم دونوں نے جوائنٹ ایک کتاب لکھ رہے ہیں, انشاءاللہ بقرعید کے آس پاس میں, حج کے سیزن کے دوران ہم اس کو لانچ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ میری اصل میں مصروفیت ہے آج کل, گھر پہ بیٹھ کے کوارنٹائن میں. اوکے, چلیں, ماشاءاللہ, زبردست.